سوال: گرلز لمبے ناخن کیوں رکھتی ہیں؟ جواب: جوئیں نکال کے پٹک پٹک کرنے کے لیے۔ اکاؤنٹنٹ کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ افراط زر کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ: پہلے تمہاری عمر 21، کمر 28 تھی اور وزن تھا 50 کلو۔ اب تمہاری عمر 40، کمر ہے 38 اور وزن ہے 80 کلو، یعنی اب تمہارے پاس سب کچھ پہلے سے زیادہ ہے، پھر بھی ویلیو کم ہے۔ یہی افراط زر ہے۔ معاشیات اتنی مشکل نہیں اگر صحیح مثال دے کر سمجھایا جائے۔ لڑکی فون پر: آپ ہمارے ہیں؟ آدمی: جی لیکن آپ کون؟ لڑکی: تیری بیوی بول رہی ہوں کمینے، آج تو گھر آ۔ تھوڑی دیر بعد نئے نمبر سے فون آیا۔ لڑکی: آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی: جی لیکن آپ کون؟ لڑکی: تمہاری گرل فرینڈ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آدمی گھبرا کر: سوری جانو، میں سمجھا میری کمینی بیوی ہے۔ لڑکی: تیری بیوی ہی بول رہی ہوں گدھے، بس وہ آج گھر آ۔ بیمار شوہر اپنی بیوی سے: بیگم مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بیوی حیرت سے بولی: وہ کیوں؟ شوہر بولا: وہ اس لیے بیگم کہ میں روز صبح مرغے کی طرح اٹھ جاتا ہوں، پھر گھوڑے کی طرح بھاگ بھاگ کر آفس جاتا ہوں، سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہوں، گھر آ کر تمہارے سامنے طوطے کی طرح ہاں جی 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 کرتا ہوں، بکرے کی طرح کھانے میں سبزی ملتی ہے، بلی کی طرح بچے سنبھالتا ہوں اور رات کو بھینس کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ اب بتاؤ میرے اندر کون سی انسانوں والی بات ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن ذلیل زمین پر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم حد کر دیتے ہیں، خود کو دیکھتے ہی رد کر دیتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی سیلفیاں ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ ٹیچر پپو سے: بیٹا 15 پھلوں کے نام بتاؤ۔ پپو: سر، سیب، آم اور مالٹا۔ ٹیچر: شاباش، 3 ہو گئے، 12 رہ گئے، اور بتاؤ۔ پپو: سر 1 درجن کیلے۔ ادویات مہنگی ہو گئی ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ 80% مریض بھنگ پی کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزارت صحت، حکومت نیا پاکستان۔ کسی نے مولوی صاحب سے سوال کیا کہ مولوی صاحب اگر بیگم میک اپ کر کے پوچھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مولوی صاحب بولے کہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آگے پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی لیں اور اسے قریب بیٹھے ہوئے شخص پر ڈال دیں، وہ ٹھنڈا پانی اسے گرم کر دے گا اور وہ اٹھ کر آپ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ زبیدہ آپا کا جان لیوا ٹوٹکا۔ ایک آدمی نے چائنیز لڑکی سے شادی کر لی لیکن 1 سال بعد ہی لڑکی مر گئی۔ وہ آدمی بہت رو رہا تھا۔ ایک خان اس کے پاس آیا اور بولا کہ بس یار صبر کرو، چائنا کا مال تھا، اتنا ہی چلنا تھا۔ ایک سیاستدان گھر واپس آیا تو اس کے پاس رنگ برنگے جوتوں کا تھیلا تھا۔ بیگم نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ سیاستدان بولا آج تیرے شوہر کی پھر تقریر تھی۔ بیوی: کبھی کوئی تقریر عورتوں کے مجمع میں بھی کرے نا۔ بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق دانتوں پر انگلی رگڑنے سے جو چونکی چونکی آواز آتی ہے وہ اصل میں جراثیموں کی چیخیں ہوتی ہیں۔ شادی کرنے کا اصل وقت تو لاک ڈاؤن میں تھا، بیوٹی پارلرز بند تھے، کوئی دھوکہ نہیں تھا، جو اوریجنل چیز تھی وہی ملتی تھی۔ ایک سردار جی کو فائر بریگیڈ میں نوکری مل گئی۔ نوکری کے دوسرے دن ایک لڑکی نے کال کی کہ ہیلو میرے گھر پر آگ لگ گئی ہے۔ سردار بولا آپ نے پانی ڈالا؟ لڑکی: ہاں مگر آگ نہیں بجھی۔ سردار بولا پھر ہم آ کر کون سا پیپسی ڈال دیں گے، ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے۔ موڈ کسی ایک بات پہ خراب ہوتا ہے، غم ساری زندگی کے یاد آ جاتے ہیں۔ آج کل ان بچوں کو بھی پیار کے غم لگے ہیں جن کو ابھی تک حفاظتی ٹیکے بھی پورے نہیں لگے۔ اتنے بدتمیز دوست ملے ہیں کہ اگر کہوں کہ مرنے لگا ہوں تو جواب آئے بریانی کے ساتھ رائتا بھی رکھنا۔ شوہر بال کٹوا کے گھر آیا اور بیوی سے بولا دیکھو جانو میں تم سے 10 سال چھوٹا لگتا ہوں کہ نہیں؟ فیصلہ بادی بیوی: پنڈ کرا لینی سی، ایسا لگتا کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہو۔ ہر انسان کے اندر ایک بھوت چھپا ہوا ہوتا ہے جو صرف اور صرف شناختی کارڈ کی فوٹو میں ہی نظر آتا ہے۔
دو شہر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پولیس نے دونوں کو تھانے بھجوا لیا۔ تھانے دار: تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ پہلا شہر: اس نے مجھے سرے عام جھنجھوڑا۔ دوسرا شہر: اس نے مجھے کپڑوں کی طرح مروڑا۔ پہلا شہر: اس نے میرا سر پھوڑا۔ دوسرا شہر: اس نے میرا منہ توڑا۔ تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ باندھ کر بولا: خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ مالک نوکر سے: اب تک تم سے مچھر نہیں مارے گئے؟ میرے کانوں میں گنگنا رہے ہیں۔ نوکر بولا: صاحب جی، میں نے تو سارے مچھر مار دیے، یہ تو ان کی بیویاں ہیں جو بیوہ ہو کر اب رو رہی ہیں۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکے اپنے ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ان کو جتنا بھی بھائی بھائی کرتی رہیں ذرا بھی نہیں ڈگمگاتے۔ ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی۔ دوسرے فقیر نے پوچھا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا کہ میں ایک بہت بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر میں اکیلا ہی بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا۔ سردار سردارنی سے: بیگم، جب ہم دونوں کے پاس موبائل فون ہے تو پھر آپ نے مجھے خط کیوں لکھا؟ سردارنی بولی: جب میں نے تمہیں کال ملائی تو فون والی باجی بولی: ٹرائل لیٹر، اب اتنی انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے، اسی لیے خط لکھ دیا۔ عورت اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا خبیث ہے کہ ساری تنخواہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جبکہ میرا داماد اتنا شریف ہے کہ ساری کمائی میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ ایک میڈیکل سٹور والا غصے میں سردار مریض سے کہتا ہے کہ اگر آئندہ سر درد کی گولی لینی ہو تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لانا، یہ کیا تم ہر بار نکاح نامہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ تمام دعائیں غریبوں کی پہنچ سے دور رکھیں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ورلڈ کپ 92 کی جھلکیاں دیکھیں۔ وزارت صحت، حکومت نیا پاکستان۔ رات 2 بجے بیگم کے موبائل پر لائٹ جلی تو شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپڑ مار کر بولا: یہ تم کو رات کے 2 بجے کس الو کے پٹھے نے بیوٹیفل لکھ کر بھیجا ہے؟ بیگم نے موبائل دیکھا اور شوہر کو تھپڑ مار کر بولی: اینک لا کے دیکھ انی دیا، یہ بیوٹیفل نہیں بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی۔ دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ کچھ یوں بتایا: گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا: جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی: جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے گا وہ تو اچھا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے کہ بیکاری نے کہا کہ شہزادی کچھ مدد کر دو، میں اندھا ہوں۔ شوہر کہنے لگا: ارے بیگم، جلدی سے اسے 100 کا نوٹ پکڑا دو۔ بیوی: بھلا وہ کیوں؟ شوہر: کیونکہ بیگم یہ واقعی اندھا ہے جو تم کو شہزادی کہہ رہا ہے۔